في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صلوات الله. آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے عزیز الحسن ابن ظہور الحسن مرحوم اور لخت زہرا بنت عابد حسین مرحوم کی روح کو ایثار فرما دیں. آیہ کریمہ کے ذیل میں جو سلسلہ بیان شروع ہوا، موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے عنوان گفتگو آپ کے پیش نظر ہے ائمہ طاہرین علیہم السلام، بالخصوص 14 معصومین، ان کی حیات طیبہ، ان کے زمانے کے مسائل، ان کی بایوگرافی. اور بہرحال اس کی ضرورت محسوس ہوئی تھی، مجھے حکم ملا، لہذا جس حد تک ممکن ہو سکا اور ممکن ہو رہا ہے اس مختصر سے وقت میں، لہذا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. کیونکہ 14 معصومین بہت کافی وقت لگے گا، لہذا اسی لیے میں نے چوتھے امام سے اپنے اس بیان کو شروع کیا ہے. اور بہت ساری باتیں بیان نہیں ہو پاتی اس مختصر سے وقت میں، لہذا صرف ایک سلسلہ ہے، ایک تسلسل ہے کہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. امید ہے اس بات کی کہ ہمارے نوجوان، ہمارے جوان، بہرحال ان کو فائدہ ہو رہا ہوگا انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھیں پر محمد ارشاد باری تعالی وجعلنا منہم ائمہ، ہم نے انہی لوگوں میں سے کچھ کو امام بنایا ہے. یہدون بامرنا، کہ جو ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. صرف کرتے ہیں نہیں کہا، یا کرتے تھے نہیں کہا، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلسلہ امامت ختم ہونے والا نہیں ہے، قیامت سے متصل ہو جائے گا. لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، کہ جب ان کے اندر صبر ہو اور ہماری نشانیوں، ہماری آیات کے اوپر یقین ہو. کل میں نے یہ جملہ آپ خدمت میں عرض کیا کہ صبر یہ ہمارا والا صبر نہیں، ہم نے اپنی مجبوری کا نام صبر رکھ لیا ہے. وہ صبر کہ جہاں پر پورا اختیار ہو، اور اختیار رکھنے کے باوجود بھی انسان سر بسجود ہو جائے، سر تسلیم خم کر دے، اسے کہتے ہیں صبر. پروردگار عالم کا یہ بہت بڑا امتحان ہے، ہر کوئی اس امتحان میں پاس نہیں ہو سکتا. شہدائے کربلا کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، ہم حقیقت ہے کہ ہم نہ پہنچ سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ ان جیسے بن سکتے ہیں، مگر کوشش ضرور کر سکتے ہیں. اور اگر ہم کوشش نہیں کر سکتے تو کم سے کم زبان سے ضرور کہہ سکتے ہیں. اور کتنے کریم ہیں ہمارے آقا، کتنے مہربان ہیں ہمارے مولا. ان کی مہربانی، ان کے کرم کی انتہا ہو گئی. جملہ آپ خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ربط دینے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں. ان کے کرم، ان کے مہربانی، ان کے لطف، ان کے احسان کی حد ختم ہو گئی. ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، اور ہمارے مولا بھی جانتے ہیں
کیا انہوں نے شب عاشور اعلان کر دیا تھا کہ انی لم اعلم ولم ارا یا لا ولا ارا اصحابا کاصحابی واہل بیتا کاہل بیتی۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے انسان کہے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے کسی اور کو ملے، میں نے نہیں دیکھا۔ لیکن امام کیا فرما رہے ہیں؟ ہمارا اور آپ کا علم نہیں، علم امامت، کہ میں نہیں جانتا ایسے اصحاب کہ جیسے مجھے ملے ہوں، ایسے اہل بیت، ایسے گھر والے جیسے مجھے ملے ہوں۔ یعنی امام کا نہ جاننا یعنی نہ ہونا۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، امام اگر کسی چیز کو نہیں جانتے ہیں اس کا مطلب اس کا وجود ہے ہی نہیں۔ یہ ایک قانون، ایک رول ہے علم غیب جو علم امامت ہے اس کا۔ کتنے کریم ہیں، ان کے کرم اور ان کے لطف اور ان کے احسان اور ان کے مہربانی کی حد یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ وہ بھی جانتے ہیں کہ ہم اس لائق نہیں ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ ہم کربلا کے شہداء کے جیسے نہیں ہو سکتے، مگر اس کے باوجود بھی مولا نے کہہ دیا، تم اپنی زبان سے کہہ دیا کرنا کہ یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، کاش کہ ہم وہاں ہوتے تو ہم بھی اپنی جان قربان کر دیتے۔ تم زبان سے کہہ دو گے، ہم قبول کر لیں گے۔ اب اس سے بڑھ کے ان کا لطف اور ان کا کرم کیا ہوگا؟ یعنی وہ بھی جانتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، ہم بھی جانتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، مگر یہ احسان ہے کہ تم کہہ دینا زبان سے ہی خالی، ہم مان لیں گے اس چیز کو۔ لہذا یہ جو میں بات ابھی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صبر کون سا صبر، کل میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا تو بس صرف جڑنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر اختیار ہو اور وہاں پر صبر کیا جائے۔ معصوم کتنے صاحب اختیار ہیں اس کا اندازہ تو اب سنتے رہتے ہیں اور ہم لگا بھی نہیں سکتے ہیں کتنے صاحب اختیار ہیں، کہ جو اس پورے نظام لیل و نہار کے اوپر جس کا اختیار چلتا ہو، جو سورج کو پلٹانے کی صلاحیت رکھتا ہو، جو چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہو، جو اپنے ہاتھ پر کنکڑوں اور پتھروں سے توحید کی گواہی دلوا سکتا ہو، جو اپنے اشارے سے مریض کو شفا دے سکتا ہو، جو ٹھوکر مار کے مردے کو زندہ کر سکتا ہو، جو عالم لیل و نہار اور اس پورے نظام شمسی میں تبدیلی کر سکتا ہو، جو ہلتی ہوئی زمین کو حکم دے دے تو زمین ٹھہر جائے، جو پہاڑ کی طرف دیکھ لیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ اب ذرا تعجب سے ذرا تصور کریں، میں ایک جملہ کہوں، یہاں پر گفتگو بڑی طولانی ہے مگر میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ قرآن کی وہ آیت آپ نے پڑھی ہے اور سورہ سب کو یاد ہے، اس لیے کم سے کم کچھ نہ یاد ہو 30واں پارہ تو سب نے پڑھا ہی ہوگا، اس لیے کہ قرآن وہیں سے شروع ہی کرتے ہیں ہمارے بچے۔ ذرا تصور کریں کہ اہل بیت کے کمالات، شاید میں نے اس سے پہلے یہ جملہ 2-3 سال پہلے جو میں آیا میں نے کہا تھا کہ دیکھیں اہل بیت کے کمالات اور ان کے اعجاز اور ان کے کرامات اور ان کی قدرت اور ان کی صلاحیت ہم کسی ایک چیز میں محدود نہیں کر سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے سورج کو پلٹا دیا، بس نہیں، بس نہیں۔ یہ بس ہم اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہمارے عقل میں اس سے آگے سوچنے کی طاقت نہیں ہے، یہ ہمارے عقل میں بس ہے، ان کی قدرت میں بس نہیں ہے، یعنی حد یقف، انتہا۔ اس لیے کہ ہماری نگاہ جہاں تک دیکھتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بس وہیں تک اجالا ہے، جبکہ جب ہم آگے بڑھتے جائیں گے تو روشنی ہمیں اور آگے نظر آئے گی۔ لہذا یہ ہماری عقل محدود ہے، ورنہ اہل بیت اور ائمہ طاہرین ان کی قدرت میں، اب یہاں پر ایک جملہ میں الغائے خصوصیت کروں، تھوڑا سا وسیع کر دوں، فاتح خیبر مولائے کائنات، مگر یہ فاتح خیبر چونکہ ایک واقعہ ہوا ہے تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ صرف فاتح خیبر مولا علی، اگر 8ویں امام کے زمانے میں کوئی قلعہ خیبر ہوتا تو وہ بھی اس کو فتح کر سکتے تھے، اگر 6 امام بھی ارادہ کرتے تو سورج پلٹ جاتا، اگر 10ویں 11ویں امام بھی اشارہ کرتے تو زمین ہلتی ہوئی زمین ٹھہر جائے۔ ان کے قدرت اور کمال میں بس کی گنجائش نہیں ہے۔ میں متصل ہو رہا ہوں، بہت نزدیک آ رہا ہوں،
یہ میرا موضوع نہیں تھا، بس صرف آپ کو ٹچ کرنے کے لیے. بھائی قرآن کی سورہ ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، اذا زلزلت الارض زلزالہا. یہ بھوکم نہیں جو آتا ہے کبھی کبھی 2-4-5 رشٹر کا اور چلا جاتا ہے اور ہم لوگ بھگے باہر بھاگ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ نہیں. وہ کی زلزلہ کہ جو قرآن جس کا اعلان کر رہا ہے، وہ قیامت کا کے آثار اور قیامت کا وہ منظر. یا سورہ تکویر میں اذا الشمس کوورت، کہ جب سورج پھوٹ کے چکنا چور ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا. جبال کالعہن المنفوش، یہ پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طریقے سے ہو جائیں گے. یہ ستارے سب آپس میں ٹکرا کے چور ہو جائیں گے. پوری زمین آگ کا گولا بن کے پھٹ جائے گی. تو اب ذرا تصور کریں کہ اذا زلزل، بہت توجہ چاہوں گا میں صرف یہ اسٹارٹر کے طور پر اور وہاں سے متصل ہونے کے طور پر آپ کے ذہن کو آمادہ کر رہا ہوں. یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں جڑنا چاہتا ہوں. اذا زلزلت، قیامت کیا ہے؟ قیامت اس چیز کا نام ہے کہ جب ایک عالم مثال میں یہ ساری ارواح وہاں جمع ہوگی، سارے قبروں سے وہاں باہر نکالے جائیں گے، یعنی ان کے دوبارہ روح پھونکی جائے گی اور وہ میدان محشر ہوگا کہ جہاں سب کے سب جمع ہوں گے. اور وہ عالم مثالی ہے، یہ دنیا کی زمین نہیں، کیونکہ یہ تو ختم ہو چکی ہوگی. تو اب قیامت آئے گی کیسے؟ وہ آپ نے سن لیا کہ سورج چور ہو جائے گا اور پہاڑ اڑ جائے گا اور فلاں ہو جائے گا. تو زمین کا تھوڑا سا نقشہ کھینچا ہے قرآن نے کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا. یاد کرو اس زمانے کو کہ جب زمین کو جھٹکے لگیں گے، زبردست جھٹکے. یہ ترجمہ ہے اس آیت کا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. اور جب زبردست جھٹکے لگیں گے تو کوئی معمولی جھٹکا نہیں ہوگا، ایسا ہوگا کہ زمین کے اندر چاہے جتنی گہرائی میں جو کچھ بھی ہے زمین اس سب کو اگل دے گی، باہر نکل جائے گا، باہر نکل پڑے گا، چاہے ہزاروں کلومیٹر اور سینکڑوں کلومیٹر نیچے زمین کی ہیٹ کیوں نہ ہو. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. بس يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. اب آپ ذرا تصور کریں کہ جب زمین کو جھٹکے لگ رہے ہوں گے، جب سورج پھوٹ جائے گا، جب زمین آگ کا گولا بن جائے گی اور وہ بلاسٹ ہو جائے گی، چکنا چور ہو جائے گا، زمین کے اندر کے سارے خزانے وہ اگل دے گی اور زمین کا وجود ختم ہو جائے گا. کوئی انسان کہ جس کا جسم اتنا نازک ہے کہ جہاں پتھر پگھل جائیں گے تو انسان کا جسم بھی فنا ہو جائے گا. اور اس کے بعد پھر قرآن کہتا ہے مگر ایک انسان کھڑا ہو کے پوچھ رہا ہوگا اے زمین تجھے کیا ہو گیا ہے. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. اور انسان پوچھے گا اے زمین تجھے کیا ہو گیا ہے. یومئذ تحدث اخبارها. تو پھر وہ زمین اس انسان سے اپنے اوپر ہونے والے سارے مظالم بیان کر دے گی کہ میرے اوپر یہ ہوا ہے، میرے اوپر یہ مظالم ڈھائے گئے ہیں، میرے اوپر یہ گناہ کیا گیا ہے. ذرا تصور کریں کہ جب کچھ نہ بچے گا تو وہ انسان کہاں ہوگا کہ جو زمین سے پوچھ رہا ہوگا اور زمین اس سے اپنا درد دل بیان کر رہی ہوگی. اب ذرا تصور کریں نتیجہ کیا نکلتا ہے. اب ذرا سوچیں کہ ابو تراب کے ماننے والوں کو عذاب قبر کیوں نہیں ہوگا. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ پوری کائنات پر ان کا اختیار. یہ ہے امام صاحب اختیار، معصوم سے ہٹ کے، یعنی وہ 14 معصوم سے ہٹ کے. بعض دوسری شخصیتیں ہیں کہ جنہوں نے سرحد عصمت کو بہت نزدیک سے دیکھا ہے. آنکھ کھولی تو اس معصوم کا چہرہ دیکھا، آغوش میں آئے تو عصمت کی آغوش میں، انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا تو معصوم کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا. کسی نے گہوارہ جھلایا تو وہ معصوم ذات ہے. لوریاں سنانے والے بھی معصوم ہیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ 14 میں شمار نہیں ہے. مگر کردار اتنا بلند ہے، کردار اتنا بلند ہے کہ غیر معصومہ کی فہرست میں ہونے کے باوجود بھی اگر صبر کو سمجھنا ہے تو صبر اس منزل پر سمجھیں کہ تاریخ میں یہ واقعہ صرف 2 بار دہرایا گیا ہے، بس
تیسری مرتبہ نہیں ہوا۔ پہلا واقعہ کب ہوا ہے؟ بہت توجہ، صبر کو سمجھیں۔ پہلا واقعہ کب ہوا ہے کہ جب نبی فتح مکہ پہ پہنچے ہیں اور ایک مرتبہ نبی طواف کر رہے ہیں، سواری کے اوپر بیٹھے بیٹھے آپ نے طواف کیا ہے، اور طواف کرتے کرتے خانہ کعبہ کے دروازے پر ہبل بت جو لٹکا ہوا تھا، آپ نے اپنے اسی چھڑی کے ذریعے سے اسے گرایا ہے، اور اس کے بعد جب آپ تقریر کرنا چاہتے ہیں تو مجمع اتنا ہے، شور اتنا ہے، شوق دیدار سید المرسلین لوگوں کے کلیجے میں ہے، لہذا ہر ایک ہمہمہ ہے، سب نبی کے قریب آنا چاہتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک کی آواز ہے، حاجی ایک دوسرے سے باتیں بھی کر رہے ہیں، فوجی ہیں کہ جو خوشیاں بھی منا رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف بھی ہے، نبی کچھ کہنا چاہتے ہیں، جب خاموشی نہ ہوئی تو ایسے موقع پر سید المرسلین ہیں، سرداج انبیاء ہیں، سردار نبوت ہیں، انہوں نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ 30,30,000 کا مجمع تھا کہ خاموشی اور سناٹا چھا گیا، اور ایسا سناٹا کہ اونٹوں اور گھوڑوں کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیاں بھی جم گئی ہیں۔ یہ سید المرسلین کا کمال تھا کہ جو آخری نبی تھے، صاحب قرآن تھے، صاحب عصمت تھے، لیکن صاحب عصمت کا اختیار اپنی جگہ، مگر اسی نبی کی آغوش میں کھیلنے والی حسین کی بہن زہرا کی لاڈلی نے جب کوفے میں تقریر کرنا چاہی ہے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ 14 معصوم میں ہے، اور ایک مرتبہ ایک طرف شور مچانے والی عورتیں بھی ہیں، تالی بجانے والے بچے بھی ہیں، ڈھول بجانے والے بھی ہیں، اور علی کی شیر دل بیٹی نے جب زبان کھولنا چاہی ہے تو انگلی سے اشارہ کیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ میدان کوفہ میں سناٹا چھا گیا، اونٹوں اور رہواروں اور گھوڑوں کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیاں بھی جم گئیں۔ جب ایسی صاحب اختیار ہو تو اگر لب ہلا دے تو کوفہ تب تباہ نہ ہو جائے، مگر اتنا اختیار رکھنے کے باوجود بھی حسینی مشن کو بچانے کے لیے جب صبر کیا ہے، ایسی ذات کو کہتے ہیں صابرہ، ایسی ذات کو کہتے ہیں صابرہ۔ جب ایسا صبر ہو کسی کے پاس، تب یہ ایسا صبر کہ جو ملا کو معیار امامت حسین ابن علی نے، ذرا تصور کریں جناب زینب کے اس فضائل اور مناقب۔ ایک تو مثلا مولا علی کی بیٹی ہیں، بہت بڑی فضیلت ہے، جناب صدیقہ طاہرہ کی آغوش میں آئی ہیں، ان کی کوکھ سے جنم لیا، بہت بڑی فضیلت ہے، مگر فضیلت کو اگر سمجھنا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ سرکار سید الشہداء نے 2 معصوم اماموں کو زینب کے حوالے کیا تھا، اور یہ 2 امامتوں کو بچا کے لے آئی ہیں کربلا سے مدینے تک۔ کیا جوہر تھا ان کے وجود کے اندر کہ ایک امام وقت، امام زمانہ 2 امام زمانہ کو حوالے کر رہا ہے کہ زینب سید سجاد اور امام باقر کو بچا کے لے جانا یہ تمہارا کام ہے۔ یہ ہے زینب کا کمال، یہ ہے زینب کا انتہا اور حد انتہائے صبر زینب۔ اب آپ نے امامت کو سمجھ لیا، میں وہاں سے متصل ہو گیا کہ جب اس مقام کے اوپر ہو تو اب یہ 2 سلسلے جو چل رہے ہیں، ایک طرف رحمان کے نمائندے ہیں، وہ پیکر ہیں کہ جہاں کہ جو مظہر جمال و جلال و کمال کبریائی ہے، بہت توجہ یہیں سے آپ سنیے، اور دوسری طرف وہ ہے کہ جہاں سے جس وجود میں شیطان کی مکاریاں ظاہر ہوتی ہیں، اور یہ دونوں سلسلے وہ ہیں کہ جو ایک طرف امامتوں اور عصمتوں کے سلسلے ہیں اور دوسری طرف خباستوں اور طاغوت کا سلسلہ ہے، چاہے بنی امیہ ہو چاہے بنی عباس ہو۔ کل جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا امام رضا علیہ السلام کی حیات طیبہ تک، کہ کیسے کیسے کن کن مشکلات کا سامنا کر کے کس انداز سے امام رضا علیہ السلام نے اس چیز کو بچایا ہے، محفوظ کیا ہے، اور وہاں تک لے کر کے پہنچ گئے کہ مرو خراسان تک۔ اب ایسے موقع پر ذرا سوچیں، تاریخ کے آئینے میں اس کو ایک آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ امام رضا علیہ السلام کی ذات وہ مظلوم شخصیت ہے
معصوم ایسے ہیں جن کے اوپر ابتر کا تانا دیا گیا ہے. سن لیجیے. سب سے پہلے کس کو کہا گیا؟ پیغمبر اکرم کو. کہا کہ یہ ابتر ہیں، ان کے کوئی اولاد نہیں ہے، 2-3 بچے ہوئے وہ دنیا سے چلے گئے، ہم ان کے شر سے محفوظ ہو گئے، اب ان کی نسل آگے چلنے والی نہیں ہے، یہ جادوگر ہیں، یہ ساحر ہیں، یہ دیوانے ہیں، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. اور یہ تانا سب سے پہلے دیا کس نے؟ سب سے پہلے یہ تانا کس نے دیا؟ سورہ کوثر کیوں نازل ہوا؟ پیغمبر اکرم ہیں اپنے تیسرے بیٹے کو عبداللہ کو ماریہ قبطیہ سے دفن کر کے قبرستان سے واپس آ رہے ہیں. جناب قاسم پہلے ہی پیدا ہوئے، انتقال ہو گیا. ابراہیم پیدا ہوئے، جناب خدیجہ سے انتقال ہو گیا. ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے، جناب عبداللہ انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد یعنی وہ اس وقت کی منزل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. بعض روایتیں ماریہ قبطیہ سے، بعض کی روایتیں یہ کہتی ہیں نہیں خود ابراہیم کا یہ واقعہ ہے، کیونکہ جناب یہ چیزیں آپ کے ذہن میں رہے باریکیاں، تاکہ اعتراض نہ ہو کہ جب تک جناب خدیجہ رہیں تب تک پیغمبر نے دوسری شادی نہیں کی. لہذا وہ دفن کر کے اپنے بیٹے کو، چاہے ابراہیم چاہے عبداللہ، سارے مفسرین کہتے ہیں واپس آ رہے ہیں. ایک باپ ہے جو اپنے بیٹے کو دفن کر کے آ رہا ہے. خانہ کعبہ کے قریب سے گزرے، کچھ لوگ مسجد الحرام میں بیٹھے ہیں، پیغمبر وہاں ٹھہر گئے. ایک شخص وہاں آیا، گفتگو کرنے لگا نبی سے. یہ کون تھا؟ یہ عمرو ابن عاص کا دادا، بلکہ یوں کہیں کہ عمرو عاص کا باپ، یعنی عمرو ابن عاص. عاص تھا عاص ابن وائل. عاص ابن وائل نے گفتگو کی. نبی آگے بڑھے، وہ آگے بڑھا. لوگوں نے پوچھا یہ بتا تو کس سے باتیں کر رہا تھا؟ ذرا انصاف سے بتایا کہ مسجد الحرام میں کیا لوگ نہیں پہچانتے تھے کہ یہ کون ہے؟ ہر انسان، ہر بچہ اس چیز کو جانتا تھا. ہر بچہ پہچانتا تھا کہ یہ عبداللہ کے جائے ہیں، آمنہ کے لال ہیں، ابو طالب کے بھتیجے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، حمزہ کے بھتیجے ہیں، سب جانتے تھے. اس کے بعد بھی طنز میں پوچھا کہ تو کس سے بات کر رہا تھا؟ اس نے کہا میں ایک ابتر سے بات کر رہا تھا. ایک ابتر سے یعنی جو قطع النسل ہو، جس کی نسل نہ چلے. البتہ ڈکشنری میں جائیں تو اس ابتر کے کچھ اور معنی، ایک ایسا جانور جس کی دم کٹ گئی ہو. لہذا اس نے حد کے حرمت کیا. جبرائیل فوراً نازل ہو گئے. یا رسول اللہ، پروردگار نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، آپ کو کثرت نسل عطا کیا ہے، یہ مجدہ آیا. دوسری ذات کون ہے جس کو ابتر کا تانا دیا گیا ہے؟ وہ امام رضا علیہ السلام. امام رضا علیہ السلام ہیں. مامون کا دور شروع ہونے والا ہے، امین کا دور چل رہا ہے. امین اور مامون کا تقریباً ساتھ میں ہارون رشید دنیا سے جا چکا ہے. ہارون رشید دنیا سے جا چکا، شیعوں کو بھڑکایا جا رہا ہے. سن 195 ہجری ہے. دھیان رکھیے گا، اس کو یاد رکھیے گا، ورنہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، سن لیجیے گا بعد میں جہاں پہ مشکل پیش آئے. 195 ہجری ہے، بلکہ 194 195 کے درمیان کا یہ واقعہ ہے. لوگ امام کے پاس آ رہے ہیں اور ان کے اوپر طنز کر رہے ہیں، تانا دے رہے ہیں، اس لیے کہ شادی کے بعد کافی عرصہ گزر چکا ہے اور امام کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی. اور توجہ چاہتا ہوں، امام رضا علیہ السلام کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی. لوگوں نے آگے تانا دینا شروع کیا کہ آپ تو اپنے جد کی حدیثیں سناتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ سے انہوں نے فرمایا کہ میرے 12 جانشین ہوں گے اور سب کے سب حسین سے ہوں گے، 9 ان کے فرزند ہوں گے. آپ تک تو ہم نے مان لیا یہ 8ویں، لیکن اب بات آئی آپ کے ہاں تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے. اس کا مطلب معاذ اللہ یہ غلط ہے، اور آپ کے بعد اب امام کون ہوگا، اور فلاں فلاں یہ ساری بحثیں. اور اتنا زیادہ چرچا کیا کہ مدینے سے باہر دوسری جگہوں تک اس بات کو پہنچا دیا کہ ہم لوگ اب تک معاذ اللہ غلطی پڑھتے، اور اس لیے کہ ان کے کوئی اولاد ہے نہیں، وہ ابتر ہے، ان کی نسل آگے چلے گی نہیں، لہذا شیعوں کا اب کوئی امام نہیں آئے گا. جب یہ باتیں زیادہ بڑھی اور کوئی آیا امام کے پاس، تو امام نے ایک جملہ کہا یہ بتا کہ تجھے کیسے معلوم کہ میرے یہاں اولاد نہیں ہوگی؟ یہ سوال کیا امام نے کہ تجھے کیسے معلوم، کس دلیل کے تحت تو کہہ رہا ہے کہ میرے یہاں اولاد نہیں ہوگی؟ وہ خاموش ہو گیا. امام نے اسی وقت کہا بہت جلد پروردگار مجھے ایک بیٹا دینے والا ہے. اور ابھی بس چند دن گزرے تھے کہ امام رضا علیہ السلام کے یہاں ایک فرزند کی ولادت ہو رہی ہے. فرزند کی ولادت ہو رہی ہے.
جب بیٹے دیکھیں ظلم کی انتہا دیکھیں، یہ چیزیں شاید بیان نہیں ہوتی ہوں میں آپ کے سامنے، اسی لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ جب دوسرے ذاکرین خطبہ کی مجلس آپ سنیں تو ان کی مجلس بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے بچوں کو۔ جب بیٹے کی ولادت ہوئی تو لوگ امام نے جو فرمایا، جب اپنے بیٹے کو آغوش میں لیا ہے اور اپنے خاص چاہنے والے جب آئے ہیں نویں امام کی زیارت کرنے اور دیکھنے کے لیے، تو امام نے کہا کہ میرے پورے خاندان میں اس سے زیادہ بابرکت کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا۔ یہ امام نے نویں امام کے بارے میں کہا، 8ویں امام نے۔ اس کے اوپر ایک اور بڑا ظلم، جب امام نے اس بات کا اعلان کیا تو لوگوں نے الزام لگا دیا معاذ اللہ کہ یہ بیٹا علی ابن موسیٰ رضا کا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچیں کہ یعنی خود امام معصوم، ان کے یہاں فرزند کی ولادت 195 میں، دنیا والوں کو مبارکباد دینی چاہیے، مگر الزام یہ لگایا کہ معاذ اللہ یہ ان کا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نویں امام کے چہرے کا رنگ 8ویں امام کے چہرے کے رنگ سے نہیں مل رہا تھا، وہ سبز تھے، سانولے تھے، لہذا انہوں نے کہا کہ یہ ان کی اولاد نہیں ہے۔ امام کو یہ بات بہت بری لگی، بہرحال انسان کو لگے گی، اور امام نے بتایا کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، یہ میرا بیٹا ہے اور بہت بابرکت ہے اور اس سے بڑا بابرکت کوئی پیدا نہیں ہوا ہے، لیکن لوگ ہیں جو فی الدین ہیں، وہ واقفیہ وغیرہ کہ جو واقفیہ یعنی ٹھہر گئے، ایک فرقہ ایجاد ہوا کہ بس 8 امام تک، اس کے بعد اب کوئی امام آنے والا نہیں ہے۔ لہذا لوگ یہاں تک اصرار کیا کہ ہم نہیں مانیں گے جب تک قیافہ شناس، انگلیاں دیکھنے والے، چہرہ دیکھنے والے، بدن کو دیکھنے والے، یعنی اس زمانے کا ڈی این اے ٹیسٹ، جب تک وہ کاہنین آ کر کے اور فیصلہ نہیں سنائیں گے تب تک ہم نہیں مانیں گے، لہذا ان کو بلایا جائے۔ امام نے کہا کہ اگر تم کو بلانا ہے تو شوق سے بلاؤ، لہذا کاہنین بلائے گئے، قیافہ شناس بلائے گئے، اور اعلان ہوا پورے مدینے میں کہ سارے لوگ جتنے بھی مرد ہیں خاندان کے اور غیر خاندان کے، وہ سب فنا نخلستان میں، فنا باغ میں جمع ہو، کھیت میں۔ لہذا پورا مجمع وہاں لگ گیا، خواتین کا، مردوں اور عورتوں کا، اور اس کے بعد کاہنین وہاں جمع ہوئے۔ امام رضا علیہ السلام نے ایک پشمینہ، ایک عجیب و غریب مثلا پوشیدہ لباس پہنا، لباس پہننے کے بعد اپنے کندھے پر بیلچہ رکھا، اور بیلچہ رکھنے کے بعد مزدوروں والا گھلیا بنایا، اور باغ کے دوسری طرف جا کے دوسری طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے اور زمین پر بیلچہ مارنے لگے۔ سارے کاہنین حیرت میں ہیں، ایک ایک کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، ایک ایک کا ہاتھ دیکھ رہے ہیں، ایک ایک کی انگلیاں دیکھ رہے ہیں، ایک ایک کے نقش و نگار دیکھ رہے ہیں، آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں، اور آخر میں یہ فیصلہ کیا، کاہنوں نے کہا کہ اس پورے مجمع میں اس بچے کا کوئی باپ موجود نہیں ہے۔ سارے لوگوں نے تعجب کیا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان تو چھوٹا نہیں ہے، ہم نے سب کو بلا لیا ہے۔ کہا اس مجمع میں کوئی اس بچے کا باپ نہیں۔ اتنے میں ایک ہوا کا جھونکا چلا، کاہنین کی نظر ادھر اٹھی تو دیکھا کہ دوسری طرف رخ کیے ہوئے کوئی انسان ہے جو بیلچہ چلا رہا ہے زمین میں، اور ہوا کی وجہ سے اس کی نیچے کا کپڑا ہٹا، کرتا ہٹا، اور پنڈلیاں دکھائی دے گئی۔ لہذا سارے کاہنین نے کہا کہ اگر اس بچے کا کوئی باپ یہاں ہو سکتا ہے تو وہ مزدور ہے جو وہاں موجود ہے۔ جیسے ہی لوگوں نے ادھر دیکھا اور امام نے رخ پھیرا تو دیکھا یہ تو علی ابن موسیٰ رضا ہیں۔ یعنی آپ ذرا سوچیں کہ زمانہ کہاں پہنچ چکا تھا، زمانہ کہاں پہنچ چکا تھا۔ امام محمد ابن علی، یعنی امام محمد تقی علیہ السلام، وقت زیادہ نہ ہو میں یہاں پر نہ پھیلاؤں بات کو، جلدی سے آگے نکل جاؤں ورنہ بہت فضائل ہیں اور بہت باتیں ہیں یہاں پر۔ 195 میں پیدا ہوئے، 203 میں یا 201 میں، دو روایتیں ہیں، 201 یا 203، 23 ذی قعدہ سن 201 یا 202 یا آخر صفر 30 صفر 203 ہجری، امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہو گئی خراسان میں۔ نویں امام کی عمر ابھی 7 سال 6 سال یا 8 سال ہے، اب 8 سال بھی مان کے چلیے، ابھی بچپنا ہے، عہدہ امامت ہے، منصب امامت ہے، اسرار امامت کو سنبھالنا ہے۔
لہذا ایسے موقع پر اب بعض لوگوں نے یہاں پہ آ کے یہ بھی اشکال کرنا شروع کر دیا کہ یہ تو ابھی بچہ ہے، یہ تو ابھی نابالغ ہے، یہ تو ابھی کمسن ہے، اور امام دنیا سے چلے گئے، اور امام کے لیے ضروری ہے کہ اس عمر یہ ہو اور عقل ایسی ہو اور ان کے پاس وہ صاحب علم ہوں اور علم غیب جانتے ہوں اور حافظ قرآن ہوں اور محافظ شریعت ہوں اور صاحب عصمت ہوں اور صاحب کمالات ہوں، صاحب کرامات ہوں، صاحب اعجاز ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے موقع پر ذرا تصور کریں کہ امام دنیا سے چلے گئے ہیں، نوے امام کا بچپنا ہے، 203 ہجری ہے، امام کو اپنی امامت ثابت کرنا ہے، لہذا امام نے ایسے ایسے دلائل سامنے رکھ دیے ہیں۔ جناب عیسیٰ کی مثال رکھی، دیگر نبیوں کی مثال رکھی کہ ہمارے یہاں چھوٹا بڑا کچھ نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم یہ نور امامت جس پیمانے میں چاہتا ہے رکھ دیتا ہے، وہ جسم کی چھوٹائی بڑائی نہیں دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کس کا ظرف کتنا عظیم ہے۔ لہذا بچپنے میں امام کو امامت ملی، امام نے امامت کا عہدے کو سنبھالا، خراسان سے مدینے پہنچے، ادھر ہارون دنیا سے گزر چکا ہے، ہارون الرشید دنیا سے گزر چکا، اس کا بیٹا امین مارا گیا، مامون بھی دنیا سے گزر چکا۔ میں نے یہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں۔ امین کی ماں زبیدہ، مامون کی ماں وہ کنیز جو گندی رہتی تھی، میں نے آپ کو کل بتا دیا ہے، مراجل عجم کی تھی۔ تیسری ایک اور کنیز تھی جو ترکی کی تھی، جس کا نام تھا بار زغدی۔ آپ شاید بول بھی نہ پائیں صحیح سے، اس لیے کہ ترکی لفظ ہے، بارد زغدی اس کا نام تھا، اس کنیز کا۔ اس کنیز سے ہارون کا تیسرا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا معتصم۔ معتصم نام نہیں تھا، ابراہیم نام تھا، ابو جعفر کنیت تھی، مگر اس معتصم نے بعد میں اپنے لیے المعتصم باللہ کا لقب چنا، تاکہ جب کوئی سنے تو سوچے کہ یہ حکومت تو بہت قانونی ہے، اس لیے کہ اس کے نام میں تو اللہ کا نام پایا جاتا ہے۔ لہذا معتصم برسر اقتدار آیا۔ ادھر ابھی مامون دنیا سے نہیں گیا ہے، امام کی شہادت کے بعد اس نے پھر بلوایا امام کو بغداد، مامون نے نویں امام کو، اور بلوانے کے بعد امام کی عمر ابھی 17 سال 16 یا 17 سال کی ہے، اور مامون نے یہ سوچا کہ میں نے ولایت عہدی کا جو عہدہ دیا تھا امام رضا کو وہ تو پورا نہیں ہو سکا، ان کو تو دنیا سے ہٹا دیا، لہذا اب اپنی حکومت کو قانونی بنایا کیسے جائے، اپنی حکومت میں وزن پیدا کیسے کیا جائے، عرب اور عجم کو اپنی حکومت کے سائے میں لایا کیسے جائے۔ اس لیے کہ اکثریت اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ائمہ طاہرین اور فرزند رسول کو ماننے والے ہیں، اور دھیرے دھیرے یہ بات لیک ہو چکی ہے کہ لوگوں کی نگاہیں میری طرف اٹھ رہی ہیں، سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے انہیں قتل کیا ہے۔ لہذا اب اپنی آبرو بچانے کے لیے اس نے اپنی بیٹی ام الفضل کی شادی امام رضا کے ساتھ، امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ مامون نے اپنی بیٹی ام الفضل کی شادی نویں امام سے کر دیا، جبکہ دربار میں بڑی کھلبلی مچی، بنی عباس سارے بگڑ گئے مامون سے کہ تو احمق ہو گیا ہے، تو بے وقوف ہے، وہ ابھی نونہال ہے، وہ ابھی نوخیز ہے، وہ ابھی نوجوان ہے، ابھی اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، اور تو نے اپنی شاہزادی اور اس کو جو ہے شادی کر دیا ہے محمد ابن علی کے ساتھ۔ لہذا مامون نے ان کی صلاحیت کے اس بات کے لیے بڑے بڑے مناظرے والی محفلیں سجائی اور بڑے بڑے علماء کو بلایا، اور جب امام محمد تقی علیہ السلام نے سارے لوگوں کے جوابات دیے تب جا کے اہل دربار یہ بات ان کے نزدیک ثابت ہوئی کہ نہیں، مامون کا فیصلہ صحیح تھا، مگر مامون کا فیصلہ بھی صحیح نہیں، سیاسی اعتبار سے تھا۔ میں جلدی بات کروں اس لیے کہ ابھی دوسرے امام کا بھی منزل باقی ہے۔ برالک صلوات پڑھے پر محمد۔ میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ بہت کاٹ چھانٹ کے جلدی عرض کر دوں۔ لہذا مامون دنیا سے چلا گیا، مامون کا بیٹا عباس، توجہ سے سنیے گا، جو اس امید میں تھا کہ باپ کے بعد مجھے حکومت ملے گی، مگر مامون نے اپنا ولی عہد بنایا کسی اور کو، معتصم کو، اپنے بھائی کو، اور بھائی کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی۔ لہذا مامون کے بھائی کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی،
جبکہ اس کا بیٹا ناراض ہو گیا عباس. بیعت ہو گئی. معتصم نے حکومت سنبھال لی. معتصم نے حکومت سنبھالتے ہی امام محمد تقی علیہ السلام کو پھر بلوایا بغداد. جب وہ بغداد پہنچے تو ابھی کیا عمر ہے؟ 220 ہجری آ گئی. 205 میں امامت ملی، 195 میں پیدا ہوئے، 203 میں امامت ملی، 206 یا 8 میں امام کی شادی ہوئی، 220 ہجری آئی، اور معتصم نے بلوا کر کے 25 سال کی عمر میں امام محمد تقی علیہ السلام کو زہر دے دیا. 12 اماموں میں سب سے کم عمر جن کو ملی ہے وہ ہیں امام محمد تقی علیہ السلام کے عین جوانی میں 25 سال کی عمر میں انہیں شہید کر دیا گیا. 25 سال کی عمر میں انہیں شہید کر دیا. ام الفضل سے، مامون کی بیٹی سے کوئی اولاد نہیں. امام نے ایک دوسری شادی کی تختم کہ جس سے امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت ہوئی. میں یہ تاریخ میں آپ کے سامنے ایک ہسٹری طریقے سے صرف عرض کر رہا ہوں، کیونکہ اب وہ نکات بیان کرنا اور وہ شعلہ بیانی اس کا وقت نہیں ہے، صرف علم کے لیے. لہذا امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت ہوئی. 10ویں امام جو 212 میں پیدا ہوئے، توجہ چاہتا ہوں میں، سنیے، 212 میں پیدا ہوئے، 212 میں 220 میں امام کو شہید کیا گیا. پھر وہ 8 سال اب امام کو امامت مل رہی ہے. اب 10ویں امام ہیں، اب وہ امامت ان کے اختیار میں ہے. زمانہ کس کا آ گیا؟ البتہ میں یہاں پر تھوڑا سا کہہ دوں کہ معتصم کا ایک واقعہ آپ خدمت میں نقل کر دوں کہ معتصم عباسی کی جس کی ماں ایک ترکی عورت تھی، کنیز تھی، معتصم اپنے زمانے میں اس نے سب سے زیادہ ظلم کیا ہے. عیش و عشرت کا دلدادہ، سب سے زیادہ جو دولت اور بیت المال اس عیاشی پر اگر کسی نے لٹائی ہے تو وہ معتصم عباسی ہے، ہارون کا تیسرا بیٹا، 9ویں امام کا زمانہ ہے. یہاں تک کہ اب آپ تصور کریں اس چیز کو، ذرا غور سے سن لیجیے گا، شاید ہمارے بچوں کے ذہنوں میں سوال ہوگا بہت زیادہ، اور شاید بیان بھی نہ ہوا ہو. اس نے 4000 کنیزیں خریدی تھیں معتصم نے اپنے لیے. یہ کوئی حکایت نہیں ہے، یہ آپ کو ہر تاریخ میں مل جائے گا، معتبر جو تاریخ ہے سنیوں کی شیعوں کی. 4000 کنیزیں اس نے خریدی تھیں. تاریخ کہتی ہے ہر کنیز سے اس نے استفادہ کیا تھا، اور چونکہ عرب اور عجم کے اوپر اس کا اعتبار اٹھ رہا تھا، بغاوت کی بو آ رہی تھی، لہذا اس نے اپنی فوج میں صرف ترکوں کو بھر لیا، اور ترکوں کو بھرنے کے بعد اپنا کیپٹل و پائے تخت بنایا بغداد. اور جب بغداد میں بنایا تو وہاں بغاوت نظر آنے لگی، اور جب بغاوت نظر آنے لگی تو معتصم عباسی نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ تجھے کسی کے اوپر تم لوگوں کو رحم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا جس کے اوپر بھی شک ہو اس کو فوراً قتل کر دیا جائے. لہذا معتصم عباسی کی فوج نے بغداد میں اتنا ظلم ڈھایا، بہت توجہ چاہوں گا، اتنا ظلم ڈھایا کہ گھوڑے لے کر کے بغداد کی گلیوں میں گھوڑے دوڑاتے تھے. چھوٹے چھوٹے بچے اپنے گھر سے باہر کھیلنے کے لیے نکلتے تھے تو کھیل کھیل اور ہنسی مذاق میں بچوں کو روند کے نکل جاتے تھے. کتنے ایسے بچے تھے کہ جو کھیلتے ہوئے معتصم کی فوجوں کی گھوڑوں کی ٹاپوں سے شہید ہو گئے. لوگوں کو اعتراض ہوا، جب جس کے گھر میں چاہا گھس گئے، جو سامان چاہا لوٹ لیا، جس کے ناموس کی چاہا بے حرمتی کر دیا. لوگ آئے معتصم کے پاس کہ تو اپنی فوج کو سنبھال لے، ہم سے یہ برداشت نہیں ہوگا. تو اس نے مذاق اڑایا، کہا اگر میں نہیں روکوں گا تو تم کیا کر لو گے؟ اشراف تھے بغداد کے. کہا کہ ہم تجھے دھمکی دینے آئے ہیں کہ اگر تو نہیں روکے گا ہم تیرے خلاف اعلان جنگ کریں گے. تو اس نے کہا کہ تمہاری اوقات کیا ہے تم میرے خلاف اعلان جنگ کرو گے؟ کہا کیسے لڑو گے؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ سب کچھ تو ہمارے اختیار میں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم تجھ سے لڑیں گے بسحوم الاسحار. یہ کہہ کے وہ لوگ اٹھ کے چلے گئے. معتصم گھبرا گیا. اس نے علماء کو بلایا، کہا یہ بتاؤ یہ کس اسلحے کا نام ہے کہ بسحوم الاسحار کیا ہوتا ہے؟
تو ان لوگوں نے بتایا، تفسیر کیا کہ بس تیری حکومت کا آخر آگے آ گیا۔ کیوں؟ کہا یہ سب بہت مومن ہیں، ان کی زبان میں پروردگار نے بہت اثر دیا ہے، لہذا انہوں نے اعلان جنگ یہ کیا ہے کہ ہم نماز شب میں اور نماز صبح میں اور رات کی تاریکی میں تیرے خلاف بد دعا کریں گے، اور اگر ان لوگوں نے بد دعا کر دیا تو تیری حکومت ختم ہو جائے گی۔ لہذا اسی دن سے اس کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ اب بغداد سے کہیں دور جانا چاہیے۔ لہذا اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنا کیپٹل، اپنا پائے تخت، اپنی راجدھانی بغداد سے کہیں اور منتقل کرے۔ لہذا اس نے سامرہ آباد کیا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، اس نے سامرہ بسوایا، اور سامرہ جب دجلہ ندی کے اس پار اس نے سامرہ کی تعمیر کروائی، پوری دنیا سے معمار اور مزدور بلائے گئے، قیمتی پتھر اور لکڑیاں جمع کی گئیں، اور جب وہاں سامرہ میں اس کی فوجی چھاونی اور اس کا محل تیار ہو گیا تو اس وقت تک اس زمین کا کوئی نام نہیں تھا۔ جب تیار ہوا تو روم کے، شام کے، دیگر علاقوں کے جو سفیر آئے تو وہ اس برج کے اوپر لے کے گیا، ٹاور کے اوپر، کہا ذرا دیکھو میں نے کیسا بنوایا ہے۔ لہذا جب لوگوں نے دیکھا تو سب کے زبان پر ایک جملہ آیا، سر من رآ، کیا کہنا جو دیکھے اس کا دل خوش ہو جائے۔ اس وقت سے اس سرزمین کا نام پڑ گیا سر من رآ، اور آج بھی بعض لوگ اسی چیز یہی نام لکھتے ہیں، یہاں تک کہ ائمہ کا دور گزر گیا، 10ویں امام کا دور، 11ویں امام کا، 12ویں امام کی غیبت آ گئی، اور اس کے بعد جب وہ سامرہ ویران ہوا ہے تو جب دوبارہ وہی افراد اور لوگ دیکھنے کے لیے پہنچے تو جن کو وہ منظر یاد تھا یا سن رکھا تھا، جب انہوں نے اس بلندی اور برج سے اس شہر کو دیکھا تو انہوں نے کہا ساء من رآ، جو دیکھے اس کی طبیعت بیٹھ جائے، اس کا دماغ پھیکا ہو جائے، دل پھیکا ہو جائے۔ اس وقت سے لے کر کے آج تک اس سرزمین کا نام ساء من رآ ہے، اور لہذا بولتے بولتے سامرہ ہوا۔ جب سامرہ میں فوجی چھاونی تیار ہو گئی، ادھر معتصم نے نویں امام کو شہید کر دیا، اور شہید کرنے کے بعد اپنا ولی عہد سلطنت بنایا اپنے بیٹے واثق باللہ کو۔ واثق برسر اقتدار آیا، کچھ دن اس کی حکومت چلی، اور اس نے پہلی محرم کو حجامت کروایا، اور اس کے حجامت کا وہ زخم ٹھیک نہیں ہوا، اس کو شدید بخار آیا اور اسی میں وہ مر گیا۔ لہذا کچھ دنوں کے بعد واثق دنیا سے چلا گیا۔ اب نوبت آ گئی متوکل کی، متوکل عباسی، نویں امام کی شہادت ہو گئی، 220 متوکل عباسی۔ اب یہ متوکل عباسی سب سے ظالم انسان، اور ادھر 10ویں امام کی امامت ہے۔ 10ویں امام ہے مدینے میں، علم الہی اور علم پیغمبر کی حفاظت کر رہے ہیں، مجاور قبر پیغمبر بنے ہیں، ادھر تعلیم چل رہی ہے، احادیث بیان ہو رہی ہے، لیکن نویں امام کی شہادت ہوئی، بغداد میں ان کو زہر دیا، ام الفضل کو بیوہ کر دیا، معتصم نے اپنی بھتیجی کو۔ 10ویں امام کی امامت شروع ہوئی، متوکل سے برداشت نہ ہوا، اس نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مدینے میں ہیں اور ہماری حکومت کے خلاف کہیں آواز اور انقلاب برپا ہو جائے۔ لہذا اس نے افراد کو بھیجا، تیار کیا، کہا نہیں ہم ان کو مدینے میں نہیں رہنے دیں گے، علی ابن محمد کو، امام علی نقی علیہ السلام کو، بلکہ کس کو بھیجا؟ اپنے وزیر فتح بن خاقان کو۔ فتح بن خاقان کو ایک لشکر لے کر کے بھیجا، کہا کہ جاؤ مدینے سے علی ابن محمد کو لے کر کے آؤ۔ لہذا وہ قافلہ پہنچا مدینے، اور مدینے میں جا کے علی ابن محمد امام علی نقی علیہ السلام کو وہاں سے زبردستی لے کر کے سامرہ۔ جب یہ قافلہ مدینے سے چلا ہے سامرہ کی جانب، تو راستے میں جتنے شہر پڑے ہیں، ہر شہر میں امام کا جب قیام ہوا، جتنی منزل ہوئی، تو جن لوگوں نے بھی دیکھا ہے ہر ایک اپنے سر و سینے کو پیٹ رہا تھا کہ خدایا خیر کرے، اس لیے کہ فرزند رسول کو ظالمین لے کے جا رہے ہیں، نہیں معلوم کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ اب یہاں پر ٹھہر کے بریکٹ میں ایک جملہ کہوں، یہاں تک کہ تقریر آپ نے سن لیا ہے، اب آپ ذرا تصور کریں کہ جس کو بچپنے میں امامت مل رہی ہو، باپ کو زندان میں ڈالا گیا ہو، اس کو شہید کر دیا گیا ہو، گھر کے چاروں طرف جاسوس بھی لگے ہوں، اور باپ کے انتقال کے فوراً بعد مہلت نہ دی گئی ہو، اور اس کو فوراً فوجی بھیجے گئے ہوں، اور امام کو اسیر و گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہو، ایسے امام اور ایسے مجبوری میں یہ بتائیے کہ امام دین کی حفاظت کریں تو کیسے، شریعت کو بچائیں تو کیسے، علم رسول کو پھیلائیں تو کیسے، اپنے شیعوں تک اپنا پیغام پہنچائیں تو کیسے؟ کیا یہ زمانہ ہے کہ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ انہوں نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، انہوں نے قیام کیوں نہیں کیا؟
سوچئے ماحول کو، اتنی مجبوری میں امام کو رکھا گیا، مگر اس کے باوجود بھی یہاں پر ٹھہر کے ایک جملہ کہوں، قم سے، خراسان سے، نیشاپور سے، دیگر علاقوں سے امام کے پاس خطوط آتے تھے، امام کے پاس لوگ سوال پوچھنے آتے تھے۔ کیسے سوال پوچھتے تھے امام سے؟ ایسے آزاد نہیں تھے لوگ کہ جیسے ہمارے یہاں آپ جانتے ہیں جوان صبح سے شام تک جب ہوا مولانا یہ بتا دیجئے، اور ہم نے کہا آئیے آئیے بیٹھیے، پانی چائے چل رہی ہے اور ہم سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ نہیں، ایسے سخت جاسوس لگے ہوئے تھے کہ کوئی بھی امام کے پاس اگر دروازے پر آ کے سلام بھی کرتا ہے تو لوگ کھڑے ہوئے ہیں کہ دیکھیں سلام کے بعد بول کیا رہا ہے۔ کسی کے اندر جرأت نہیں تھی کہ امام سے کوئی ایک سوال پوچھ لیتا، لہذا امام نے ایسے ایسے طریقے اپنائے تھے کہ کسی سے کہہ دیا کہ تم تیل کی دکان رکھ لو، کسی سے کہہ دیا تم کھجور کی دکان رکھ لو، کسی سے کہہ دیا تم آٹا بیچنے لگو، اور جب سوال پوچھنے آتا تھا کوئی تو وہ آتا تھا تیل والے کے پاس، اور اس ڈبے میں نیچے وہ اپنا سوال کا پرچہ چپکا دیتا تھا، اور وہ تیل والا ڈبہ بدل کے امام کو دے دیا گراہک کو، اور پھر وہ پرچی اس نے چپکے سے امام تک پہنچائی۔ یہ طریقہ اپنایا ہے امام نے دین کو بچانے کے لیے۔ یہ چیزیں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ شاید ہمارے بچوں نے نہ سنا ہو۔ ایسے ماحول میں نیشاپور سے، قم سے، خراسان سے، دیگر علاقوں سے لوگوں نے تبرکات بھیجے امام کی خدمت میں، خمس کا پیسہ، زکوٰۃ کا مال، امام کی خدمت میں ہدیہ، اونٹوں کے اوپر لاد کر کے امام کا پیغام پہنچ گیا۔ بہت توجہ چاہوں گا، امام کا پیغام پہنچ گیا۔ خبردار، ہم ان حالات میں نہیں ہیں، ایک خط ہم تک نہیں آ سکتا ہے تو یہ سارا مال و اسباب ہم تک کیسے آئے گا؟ یہ سب ظالم گرفتار کر لیں گے، میرے ہاتھ میں نہیں پہنچے گا۔ اب لوگ کریں تو کیا؟ امام کا پیغام پہنچا۔ توجہ چاہوں گا میں، اب یہاں پر اس کو آپ فضیلت کا رخ بھی سمجھیں۔ کہا کہ اگر تمہیں ہماری خدمت میں میرے پاس اگر تبرکات، گفٹ، ہدایہ بھیجنا ہے، وجوہ شرعی بھیجنا ہے، تمہارے قافلے میں کوئی ایک انسان ہونا نہیں چاہیے۔ تم ایسا کرو کہ سارا سامان اونٹوں کے اوپر لاد دو، اونٹوں کی مہار ایک دوسرے سے باندھ دو اور انہیں صحرا میں چھوڑ دو، وہ اونٹ خود بخود چلتے ہوئے میرے پاس آ جائیں گے۔ لہذا یہی نیشاپور و خراسان و قم کے لوگوں نے کیا کہ سارا مال و اسباب اونٹوں کے اوپر لاد دیا، ان کی مہار چھوڑ دیا صحرا میں، اور یہ اونٹ خود جانتے تھے کہ ہمیں کس راستے سے جانا ہے، کس شخصیت کے پاس جانا ہے، کس کے آستانے پر پیشانی جھکانا ہے، اور یہ سارا مال ایسے امام کے پاس پہنچتا رہا۔ اب سوچئے کہ امام چلے مدینے سے، جب یہ قافلہ بغداد پہنچا تو اس وقت بغداد کا گورنر تھا وصیف ترکی۔ وصیف ترکی نے جب دیکھا کہ فتح بن خاقان امام کو لے کر کے جا رہا ہے، کہا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا کہ سامرہ۔ تو اس نے کہا ایک بات یاد رکھنا، اگر تو نے متوکل کے پاس جا کے ان کی کوئی بھی شکایت کی اور ان کے ایک سر کا ایک بال بھی کم ہو گیا تو اتنا یاد رکھ کہ قیامت میں تو ہوگا، تیرے مقابلے میں رسول ہوں گے۔ فتح بن خاقان لرز گیا، اس نے کہا اے وصیف، میں ان کی کوئی شکایت کر ہی نہیں سکتا ہوں، اس لیے کہ مدینے سے لے کر کے اب تک یا تو جہاں جہاں منزل ہوئی ہے یا تو میں نے ان کو سجدے میں دیکھا ہے یا قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، لہذا شکایت کا اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہا۔ ذرا سوچے کہ کیا دور ہے امام کا، 10ویں اور 9ویں امام کا اور 11ویں امام کا۔ لہذا جب بغداد سے یہ قافلہ آگے چلا تو شہر سامرہ سے باہر ایک حجرہ سمجھ لیجئے، ایک احاطہ تھا جس کا نام تھا خان سعالیک۔ یہ سب نام ضرور یاد رکھیے گا۔ اس جگہ کا نام تھا خان سعالیک۔ وہ بنایا گیا تھا تاکہ غلام اور کنیز جو بیچنے کے لیے لائے جاتے ہیں وہیں پر باندھ دیے جائیں، جو جانور لائے جاتے ہیں وہیں پر باندھ دیے جائیں تاکہ جب خریدار آئے، گراہک آئے تو وہیں سے انتخاب کر کے لے کے جائے۔ امام کو سیدھے وہاں لا کے خان سعالیک میں رکھا گیا تاکہ معاذ اللہ امام کی عزت کو گھٹایا جائے غلام اور کنیزوں کی طریقے سے۔ کئی دن تک امام کو خان سعالیک میں رکھا 10ویں امام کو متوکل نے۔
کئی دن کے بعد اجازت دی کہ سامرہ میں لائے جائے۔ جب شہر سامرہ کی اجازت ملی تو متوکل نے اپنے سارے دربان حاجبوں کو، اپنے سارے باڈی گارڈ فوجیوں کو، سب کو منع کر دیا کہ دیکھو خبردار خبردار، جب وہ یہاں آئے تو تم میں کوئی جرأت نہ کرے ان کے احترام میں کھڑے ہونے کی، نہ کوئی ان کے لیے دروازہ کھولے، نہ کوئی پردہ ہٹائے، نہ راستہ صاف کرے، نہ احترام کرے، نہ ان کی رکعت پکڑے، نہ ان کے محمل کا پردہ ہٹائے۔ سخت پابندی عائد کر دی گئی تھی، مگر تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی یہ سواری شہر سامرہ میں پہنچی ہے، وہی دربان کہ جن کے گلے پر تلواریں لٹک رہی تھیں، جن کو منع کیا گیا تھا، وہ سب کے سب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، سب کے سب مرحبا یا ابن رسول اللہ کہنے لگے۔ جب حاجبوں کا منع کیا گیا، تاریخ کہتی ہے کہ ہوا کا جھونکا چلا، اپنے سے دروازہ کھل گیا، پردہ خود بخود ہٹ گیا، امام نے دربار میں قدم رکھا، وہی متوکل کہ جس نے سب کو منع کیا تھا کوئی احترام نہ کرنا، وہ متوکل خود احترام کے لیے کھڑا ہو گیا، وہ متوکل خود احترام کے لیے کھڑا ہو گیا۔ یہ ہے 10ویں امام، اور امام کو فوجی چھاؤنی میں رکھ دیا۔ اب امام کے رفت و آمد کے اوپر پابندی ہے۔ امام کے ساتھ امام کے بھائی جناب موسیٰ مبرکہ بن محمد، وہ بھی ساتھ میں پہنچے ہیں، جن کی قبر قم میں ہے۔ اب کوشش اس بات کی ہو رہی ہے، یہ مجلس کا انداز تو نہیں ہے مگر سن لیجیے، آپ کے معلومات کی چیز ہے، ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ لہذا اس نے کوشش اس بات کی کرنا شروع کی متوکل نے کہ کسی نہ کسی طریقے سے امام کو معاذ اللہ بدنام کیا جائے۔ پوچھا کیسے کریں؟ کہا کہ تو شراب پیتا ہی ہے، لہذا کسی دن محفل سجا لے اور امام کو دعوت دے دے یہاں۔ اس نے کہا کہ وہ یہاں ہرگز آ نہیں سکتے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں۔ تو کہا کہ ابھی یہ دونوں بھائی آئے ہیں سامرہ میں، اور دونوں بھائیوں میں ابھی لوگ صحیح سے پہچان نہیں پاتے کہ اس میں علی کون ہے اور موسیٰ کون ہے، لہذا ان کے بھائی موسیٰ کو بلا لے، وہ تو امام ہے نہیں، اور اس محفل میں جب آ جائے تو بعد میں لوگوں سے گواہی دلوا دے کہ امام آئے تھے۔ اب موسیٰ کے پاس پیغام پہنچ گیا، فوجی پہنچ گئے کہ چلیے، کہاں کا دربار میں بلایا ہے، کہا چلو میں آتا ہوں۔ جب وہ چلے گئے، جناب موسیٰ مبرکہ چلے، امام نے روک دیا، ملاقات ہوئی راستے میں، کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا متوکل نے بلایا ہے۔ کہا کوشش کریں کہ نہ جائیں۔ کہا اگر نہیں جاتا ہوں تو میری جان کو بھی خطرہ ہے، آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ تو امام نے ایک جملہ کہا ٹھیک ہے جائیں، مگر کبھی آپ مل نہیں پائیں گے۔ تاریخ کہتی ہے کہ کئی دن لگاتار موسیٰ وہاں جاتے رہے مگر متوکل سے ملاقات نہیں ہوئی، کبھی کہا شکار پہ گیا، کبھی کہا سو رہا ہے، کبھی کہا بیمار ہے، کبھی کہا میٹنگ چل رہی ہے۔ یعنی امام اس انداز سے پروردگار نے امام کی امامت اور ان کی حیثیت اور آبرو کو بچایا ہے۔ اب امام 10ویں امام سامرہ میں ہیں، بس یہیں پر اپنی بات کو میں ختم کر دوں گا۔ صرف ایک چیز ہے جو بہت ضروری ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ امام سامرہ میں ہیں، پابندی ہے، باہر نکل نہیں سکتے، قید میں نہیں ڈالا، البتہ ڈالا ہے مگر بعد میں ڈالا ہے مختصر مدت کے لیے، کہ جو آج بھی وہ قید خانہ سامرہ میں موجود ہے، کہ بہت تنگ قید خانہ تھا جس میں امام کو مقید کر دیا گیا تھا، آج بھی لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں وہاں۔ امام کے اوپر پابندی ہے بہت سخت، یہاں تک پابندی عائد کی گئی کہ اس گھر میں کوئی بچہ پیدا نہ ہونے پائے۔ اللہ اکبر! اب آپ سوچئے، اسی درمیان دوسرا گروہ، ایک طرف تو متوکل جو سنی رائٹرز ہیں اور جو شیعہ لکھنے والے ہیں، انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے، مقاتل الطالبین نے، علامہ ابو الفرج اصفہانی نے، سبط ابن الجوزی نے یہ جملہ لکھا ہے کہ اگر سارے بنی امیہ اور بنی عباس کے مظالم کو ایک طرف کر دیا جائے تو متوکل کا ظلم سب پر بھاری ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ متوکل ہی وہ تھا کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کے روضے کو منہدم کروایا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ حسین ابن علی کا روضہ گرا دیا جائے۔ کیوں؟ یہ کیوں بھی سننا آپ کے لیے ضروری ہے، ورنہ یہ تو آپ سنتے آئے ہیں۔ ایک رقاصہ تھی، ایک بہت ہی حسین اور خوبصورت لڑکی تھی، جب اس کا دل چاہتا تھا اس کو بلوا لیتا تھا اپنے دربار میں ناچنے کے لیے، رقص کرنے کے لیے۔ لہذا وہ لڑکی بہت ہی پریشانی میں تھی، وہ یہ کام کرنا نہیں چاہتی تھی، مجبوری میں اس سے یہ کام لیا جاتا تھا۔
اس نے اپنی ماں سے مشورہ کیا. ماں نے کہا بیٹی تو یہ شہر چھوڑ کے چلی جا, میں بچا لوں گی, اگر زیادہ ہوگا میری جان چلی جائے گی مگر تیری آبرو بچی رہ جائے گی, تجھ سے یہ حرام کام نہیں ہوگا. لہذا بیٹی نے قصد کیا کربلا کا. بہت توجہ, متوکل کو ضرورت پڑی, اس نے بھیج دیا کہ جا کے اس لڑکی کو بلا کے لایا جائے. جب لوگ پہنچے وہاں پر تو ماں نے کیا کہا, کہا وہ گھر پہ نہیں ہے. کہا کہاں گئی ہے, کہا حج کرنے گئی ہے. آگے بتا دیا. متوکل نے کہا یہ حج کا موسم ہی نہیں ہے, کون سا حج کرنے گئی ہے. تحقیق کیا تو پتہ چلا وہ کربلا گئی ہے. لہذا امام کی زیارت کے لیے جیسے ہی اس نے کربلا کا نام سنا, اس نے کہا کہ حسین اور اولاد حسین اور علی اور اولاد علی کی محبت کہاں تک پہنچ گئی ہے کہ میرے دربار میں ناچنے والی رقاصہ کے دل تک پہنچ گئی ہے اور مجھے پتہ نہیں ہے. لہذا غصے میں خیز و غضب کو اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ حسین کے روضے کو گرا دیا جائے, ان کی قبر کو کھود دیا جائے, اس کے اوپر حل چلا دیا جائے, فرات کا پانی کھول دیا جائے, نشان قبر مٹا دیا جائے, اس کے اوپر کھیتی کر دی جائے. جب اس نے فوج کو یہ حکم دیا ہے تو فوج کے ہر فوجی نے منع کر دیا, ہر ایک نے منع کر دیا کہ تو نے اب تک جو جو کہا میں نے سب کیا ہے ہم نے, مگر یہ کام ہم سے نہیں ہوگا. آخر میں ایک شخص جس کا جو یہودی تھا, جس کا نام تھا دیزج, وہ تیار ہوا کہ ہاں ہم یہ کام کریں گے اور اپنے یہودی فوجیوں کو لے کے آئیں گے. لہذا وہ یہودی فوجیوں کو اور جو ظالمین تھے ان کو لے کر کے آیا, کربلا پہنچا. کربلا پہنچنے کے بعد اس نے حرم کو گرا دیا, روزے کو منہدم کر دیا, اونٹ اور گھوڑوں میں رسیوں میں ستون میں باندھ کے ان کو کوڑے مارے گئے. جب وہ دوڑے تو گنبد گر گیا اور اس کے بعد پورے حرم کو منہدم کیا, فرات کا پانی کھولا, نشان قبر مٹایا, اس کے اوپر حل چلایا. لیکن جب تاریخ کہتی ہے کہ جب فرات کا پانی کھولا گیا تو کہا گیا کہ اس کی سطح آب اونچی کی جائے اور پانی لایا جائے, یہاں تک کہ پورے اس میدان میں پانی بھرتے چلے گئے مگر پانی حسین اور انصار حسین کی قبر کے چاروں طرف دیوار کی طرح طواف کرتا رہا, مگر پانی کی ہمت نہ ہوئی جو قبر حسین پر جاتا اور نشان قبر حسین مٹ پاتا. جب متوکل تک یہ خبر پہنچی کہ غضب ہو گیا, کہا کیا, کہا کہ آج تک ہم نے پانی کو ایک مقام پر طواف کرتے نہیں دیکھا. تو اس نے فوراً روک دیا کہ بس اب اس کے آگے نہیں. لہذا فوج ڈر گئی اور وہاں سے بھاگ گئی. اسی لیے آج تک اس علاقے کو اتنے کا حصہ کا نام پڑ گیا حائر حسینی. تسلیم امام کے ساتھ یہ مشکلات. بس آخری فقرہ اور اپنے مسائل کہ جو بہت ضروری ہے بیان کرنا. 10ویں امام کے زمانے میں سب سے بڑا جو فتنہ اٹھا تھا وہ کیا تھا؟ بہرحال 2 اماموں کا تذکرہ ہے, وقت تھوڑا سا تو جائے گا ہی. ایک صلوات پڑھیں بر محمد. یہ آخری بات اور بہت ہی معلوماتی چیز ہے, اس لیے عرض کروں گا. سب سے بڑا جو فتنہ اور سب سے بڑا جو ایشو بنا تھا اس زمانے میں وہ غالیوں کا تھا. غالیوں کا بہت بڑا گروہ تیار ہو گیا تھا 10ویں امام کے زمانے میں. اور وہ غالی کیا تھے کہ جو امام کو خدا کہنے لگے تھے. کہتے تھے کہ یہ اللہ ہیں, یہ خدا ہیں. وہی جو آج کل کے اخباری کہنا چاہتے ہیں, یہ سلسلہ وہیں سے ہے. لہذا امام خدا ہیں, مولا علی خدا ہیں. اب آپ کو ایک چیز میں نئی بتا دوں, یہ نصیری جو مشہور ہوئے ہیں تو نصیری نے کس کو خدا کہا تھا؟ سوال, کوشچن, جواب دیں آپ. یہ نصیری کب پیدا ہوئے؟ کبھی کبھی تعجب ہوتا ہے, اسی چیز کو بیان نہیں ہوتا ہے, یہ بیان نہیں کیا جاتا. مولا علی کے زمانے میں نصیری نہیں تھے. مولا علی کو جنہوں نے خدا کہا ہے وہ نصیری تھے ہی نہیں اس زمانے میں. کہ آج تک ہمارے شعراء رگڑے پڑے ہوئے ہیں اشعار میں کہ نصیریوں نے علی کو خدا مانا. نصیری مولا علی کے زمانے میں تھے ہی نہیں. اس زمانے میں امیر المومنین کو جس نے خدا کہا ان کو علی اللہ ہی کہا گیا, یعنی علی کو اللہ ماننے والے. ورنہ محمد بن نصیر نمیری یہ 10ویں امام کے زمانے میں تھا جس کا نام تھا محمد بن نصیر نمیری. اس نے سب سے پہلے دعویٰ کیا کہ علی ابن محمد امام علی النقی یہ خدا ہیں اور انہی کے پیروکار, انہی اسی کے ماننے والے جب آگے بڑھے ہیں تو انہی کو نصیری کہا گیا ہے. لہذا سب سے پہلی ذات محمد بن نصیر نمیری, دوسری ذات علی ابن حسکہ, تیسری ذات ابن فہر, چوتھی ذات ابن بابائے قمی,
پانچویں حدیث اس طریقے سے بہت ہیں، لائن سے ہیں، میں سب کے نام نہیں گناؤں گا، وقت جائے گا آپ کا۔ یہ سب وہ ہیں کہ جنہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ یہ جو ائمہ ہیں شیعوں کے یہ خدا ہیں، یا خاص طور سے 9ویں امام 10ویں امام یہ خدا ہیں، لیکن انہوں نے صرف ان کے کمال کو دیکھ کر کے خدا نہیں کہا ہے۔ ذہنوں سے پردے کو ہٹائیں میرے بچے، علی کے کمال کو دیکھ کر کے خدا نہیں کہا ہے، امام علی نقی کے کمال اور معجزے کو دیکھ کر کے خدا نہیں کہا، بلکہ اس میں ان کا اپنا ذاتی فائدہ شامل تھا۔ انہوں نے اس لیے ان کو خدا کہا اور اعلان دوسرے شہروں میں یہ کروایا کہ وہ خدا ہیں، انہوں نے ہمیں اپنا رسول بنایا ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے، وہ خدا ہیں، انہوں نے ہمیں اپنا رسول بنایا ہے اور ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں میں، یہ میری محرت رائے گا نہ ہو، ورنہ اگر آپ نے توجہ سے نہ سنا تو منبر رسول کی قسم ہے کل قیامت میں پکڑوں گا آپ کو۔ اس بات کو ضرور یاد رکھیے گا کہ وہ خدا ہیں، انہوں نے ہمیں اپنا رسول بنایا ہے۔ کیوں؟ فائدہ کیا ہوگا؟ ہم کو یہ اتھارٹی ملی ہے، ان کی طرف سے یہ اجازت ہے کہ تمہارے سروں سے میں نماز کو ہٹا لوں، تمہارے اوپر نماز پڑھنا واجب نہیں ہے۔ بہت توجہ، تمہارا مسجد میں جانا، آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیے، ریفرنس مجھ سے مانگے، غلطی ہوگی، کسی کے اندر دم ہے تو بحث کرے آگے، مجھ سے میں اعلان کر رہا ہوں۔ امام 10ویں امام کا دور ہے، محمد بن نصیر فہری اور نمیری ہے، علی ابن حسکہ ہے، ابن بابائے قمی ہے، یہ آگے بڑھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ علی کے ماننے والے، علی ابن محمد کے ماننے والوں کے اوپر سے نماز معاف ہے، روزہ معاف ہے، بعض ایسے گناہ جیسے لواط اس کو طیبات اور مطہرات میں شمار کیا ہے، نعوذ باللہ، کہ امام نے اس کی اجازت دی ہے معاذ اللہ گناہ کی۔ شراب ان کے یہاں جائز ہے اور ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم آپ کو لیے جائز کر دیں۔ یہ وہ فتنہ پھیلا رہے ہیں امام کے زمانے میں۔ یہ خبر امام تک پہنچی تو امام نے کیا آرڈر دیا، بس یہ آخری، اس کے بعد مسائل ہیں، اب آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا، مگر اس چیز کو یاد رکھیے گا ضرور، میں نے بھی قسم کھائی ہے۔ امام تک جب خبر پہنچی تو امام نے کیا کہا؟ امام بہت ناراض ہوئے۔ صادق آل محمد کا جملہ یاد ہے کہ جب کسی نے کہا مولا آپ کی قدرت کیا ہے، اور لوگ تو آپ کے کمال کو دیکھ کر کے کہتے ہیں یہ تو رب ہے اور یہ تو خدا ہے اور یہ تو فلاں ہے، تو امام نے کیا جملہ کہا؟ نزلونی عن الربوبیہ وقولوا فی حقنا ما شئتم۔ ہم الوہیت اور ربوبیت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہیں، تم ہمیں خالق رازق اور مالک نہیں کہہ سکتے ہو، اللہ نہیں کہہ سکتے ہو، تم ہمیں اس سے نیچے کر دو، پھر جو دل چاہے کہو، تمہاری طاقت نہیں ہے جو ہماری بلندی تک پہنچ جاؤ۔ ٹھیک ہے، یہاں پر 10ویں امام نے کیا حکم دیا؟ کہا فاستخ رأسہ بالصخرہ۔ یہ جو نام ہے جو غالی ہیں، کہ جو ہمیں یا ہمارے جد کو اللہ سمجھتے ہیں، میری طرف سے تمہارے لیے حکم ہے، اجازت ہے کہ جہاں دیکھو پتھر مار کے سر پھوڑ دو، سر توڑ دو۔ پھر اس کے بعد کا جملہ کیا ہے کہ تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی کو پائے اس کو قتل کر دے، اور جو بھی ان کو میں سے کسی کو قتل کرے گا اس کے جنت کی ضمانت میں علی ابن محمد لے رہا ہوں۔ یہ امام علی نقی علیہ السلام نے اعلان کیا کہ قتل کر دے، اس کی جنت کی ضمانت میں لے رہا ہوں۔ جب یہ اعلان امام کی طرف سے ہوا تو اب ان غالیوں میں کھلبلی مچ گئی کہ امام نے اتنا بڑا فتویٰ دے دیا ہے، اتنا بڑا حکم صادر کر دیا ہے۔ لہذا ایک شخص امام کا چاہنے والا آیا، ابن جنید، امام کے پاس، کہا مولا سنا ہے آپ نے ایسا اعلان کیا ہے، میں مار دوں؟ امام نے کہا جاؤ مار دو۔ ایسے ہی بس یہ 3 بات ہے۔ لہذا وہ جانے لگا، امام نے کہا ذرا رک جاؤ، جیب سے پیسے نکالے، کہا یہ لو، اس سے کچھ اسلحہ خرید لینا اور جا کے اسی سے مار دینا۔ یعنی امام باقاعدہ غالیوں کے قتل کا فتویٰ دے رہے ہیں، فتویٰ نہیں ہے، فتویٰ مرجع دیتا ہے، حکم دے رہے ہیں، حکم شرعی بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ غیر معصوم مرجع بیان کرے تو وہ فتویٰ ہے، اور اگر امام کہہ دیں تو حکم نبی ہو تو حکم شرعی بن جائے گا۔ امام کی زبان سے نکلی ہوئی بات حجت ہے۔ کیا یہ لو پیسہ، اس سے کچھ خرید لینا اور مار دینا۔ خریدا اور لیا پیسہ، گئے بازار، ایک تلوار بہترین سے خرید کے لے آئے امام کے پاس دکھانے کے لیے کہ مولا دیکھیے یہ ٹھیک ہے، اس سے مار دوں؟ امام نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، کہا نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، جاؤ اس کو بدل لو۔ ابن جنید پہنچے اور جا کے ایک چاپڑ بغدہ خرید کے لے آئے اور امام کو دکھایا، کہا کہ مولا یہ ٹھیک ہے؟ کہا ہاں یہ بڑھیا چیز ہے۔ لہذا وہ گئے اور گلی کے کونے میں مسجد کی طرف وہاں سے کھڑے ہو گئے
اور وہ غالب گزرا اور وہیں پر انہوں نے اس کو اوپر وار کیا. سارے مجمع نے دیکھا، گرفتار بھی ہوئے، حاکم تک بھی پہنچے، مگر کمال یہ تھا کہ جرم ثابت نہیں ہوا، باعزت بری ہو گئے. لہذا امام نے سب سے زیادہ سخت جس چیز کا حکم دیا ہے وہ یہ کہ کوئی ہم ائمہ کو خدا سے ملائے. بس یہ ایک گفتگو تھی جو 10ویں امام تک، 11ویں اور 12ویں امام کی انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. لہذا ایسے موقع پر، ایسے ان حالات میں بہت باتیں میں نے چھوڑ دی ہیں. متوکل کہ جس کے دل میں حد سے زیادہ کینہ تھا، وقت نہیں ہے، اگر آپ برداشت کریں تو 5 منٹ مجھے اور دے دیں. ایک صلوات پڑھے پر تاکہ بات ناقص نہ رہ جائے. اسی متوکل کے دربار میں ایک اس کے بچوں کو معتز اور منتصر اور مستعین کو پڑھانے کے لیے ایک معلم، ایک استاد، ایک ٹیوٹر تھا جو ٹیوشن پڑھاتا تھا. وہ علی ابن محمد اور مولا علی کا چاہنے والا، اہواز کے رہنے والے، اپنے عقیدے کو چھپائے ہیں کہ دربار میں کہیں ظاہر نہ ہو جائے. ان کا کوئی نام ہی نہیں جانتا تھا، اس لیے کہ کبھی ان کی آواز کسی نے سنی ہی نہیں. یا تو نماز پڑھتے ہوئے سورہ زور سے پڑھا تب لوگوں نے سنا، یا سلام کا جواب دیتے ہوئے سنا، یا بس ورنہ لوگ سمجھتے تھے یہ ہمیشہ چپ رہتے ہیں. ان کا نام ہی پڑ گیا ابن سکیت، خاموشی کا بیٹا. کسی نے شکایت کر دی متوکل سے کہ یہ تو علی کا چاہنے والا ہے. لہذا کہا کہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا، کہ آپ امتحان لے لیں. بھرے دربار میں ابن سکیت کو بلایا گیا اور متوکل نے عجیب سوال کر لیا. کہا یہ بتاؤ کہ حسن و حسین زیادہ افضل ہیں یا میرے بیٹے معتز اور منتصر افضل ہیں؟ جو ہمیشہ، جس نے کبھی کسی نے ان کی آواز نہیں سنا، جو خاموشی کا بیٹا کہلائے. بھرے دربار میں جب امامت کے حق کے دفاع کی بات آئی ہے تو اب جو زبان کھولی تو کھڑے ہو گئے. ہو متوکل، خاموش، تیرے منہ میں خاک، تو اور تیری اولاد کیا، حسن و حسین، بلکہ یوں کہا کہ حسن و حسین مولا علی کے غلام قمبر تجھ سے اور تیری اولاد سے افضل ہے. اور جب یہ جواب دیا ہے تو اسی دربار میں جلاد کو حکم دیا گیا کہ گدی میں سوراخ کر کے پیچھے سے ان کی زبان کھینچ لی جائے. لہذا پیچھے سوراخ کر کے ابن سکیت احوازی کی زبان پیچھے سے کھینچ لی گئی. یہ ظلم ہوا ہے. اور دوسرا، اب واقعہ تو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، وقت ختم ہو گیا ہے. میں نے 5 ہی منٹ کی اجازت دی ہے آپ سے، 3 منٹ ہو گیا، 2 منٹ. یہی متوکل اپنے دربار میں ایک مسخرے کو بلاتا تھا، ایک جوکر کو. اب یہ لفظ مجبوری ہے استعمال کرنا تاکہ ہمارے بچے سمجھ جائیں. اور دربار میں آنے کے بعد اپنے سر سے بال کو ختم کر کے اپنے پیٹ کے اوپر تکیہ لگا کے کرتے کے نیچے اور الٹی سیدھی حرکتیں کیا کرتا تھا. اور حرکت کر کے وہ یہ بتانا چاہتا تھا معاذ اللہ نعوذ باللہ، تاریخی حقیقت ہے اور بتانا بھی ضروری ہے ورنہ ہمارے بچے نہیں جانیں گے. اور اس طریقے سے وہ ناٹک کر کے وہ مولا علی کی نقل کرتا تھا کہ رسول کے داماد اور رسول کے بھائی اور فلاں آئے ہیں تاکہ خلافت لے لے. بھرے دربار میں، اور لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے. متوکل کا بیٹا معتز اس سے برداشت نہ ہوا، اس نے ٹوک دیا بھرے دربار میں. کہا تجھے شرم نہیں آتی اپنے باپ سے، شہزادہ ہے، ملک سے کہہ رہا ہے، بادشاہ سے، تجھے شرم نہیں آتی کہ کم سے کم اتنا تو خیال کر لے کہ وہ داماد پیغمبر ہیں، ابن عم ہیں، تیرے ابن عم ہیں. کم سے کم اتنا تو خیال کر لے کہ اس طریقے سے حد کی حرمت کسی کی نہ کرے. تو متوکل نے بھرے دربار میں اسے ماں کی گالی دے دی اپنے بیٹے کو. شہزادہ تھا، جوان خون تھا، بھڑک گیا، جوش مار گیا. لہذا جب اس نے یہ سوچا کہ میں نے تو اعتراض میں اتنی بری بات نہیں کہی اور اس نے مجھے اتنی گندی بات کہہ دی ہے، اب وہ کیا کہی ہے وہ بعد میں پوچھ لیجئے گا، ممبر سے نہیں بیان کر سکتا ہوں. لہذا معتز کے دل میں ایک خلش آ گئی. البتہ یہ سبب نہیں ہے، آپ اس میں غلط فہمی میں نہ پڑیے گا کہ مولا علی کی محبت تھی، نہیں. اس نے اپنی بے عزتی کا بدلہ یوں لیا کہ اپنے ہی باپ کو رات کے اندھیرے میں دربان کو ملا کر کے اور قتل کر دیا. اس طریقے سے متوکل کی حکومت ختم ہو گئی. لہذا آپ ذرا سوچیں
کہ امامت کا جو دور کن مشکلات سے گزرا ہے، کیسے ظالم حکمران تھے، بس آزادہ۔ امام محمد تقی علیہ السلام کو کیسے شہید کیا؟ 25 سال کی عمر ہے، جوانی ہے، بغداد میں زہر دیا۔ کس نے زہر دیا؟ بالکل امام حسن کی طرح اپنی شریک زندگی، اپنی زوجہ اور بیوی نے۔ یہ دونوں ذات کے کون ہے؟ زہر کیسے دیا ہے معلوم ہے؟ آپ نے سنا ہے یا نہیں؟ 8ویں امام کو زہر دیا انگور میں، کسی کو زہر دیا شربت میں، کسی کو زہر دیا خرمے میں، کسی کو زہر دیا گھوڑے کے زین میں، مختلف انداز سے ائمہ کو زہر دیا گیا۔ مگر امام حسن کو جو زہر دیا ہے، وہ جب جادہ بنت اشعث نے زہر دیا ہے تو صرف ایک جام میں نہیں دیا ہے، بلکہ اس پورے پانی میں زہر ملایا تھا کہ امام کو جتنی مرتبہ پیاس لگے اور پانی دیا جائے تو زہر ہی والا پانی جائے۔ صحیح نہیں، امام کے 72 ٹکڑے جگر کے کٹ کے نکل آئے تھے۔ لب امام کو جب ام الفضل نے زہر دیا ہے تو اسی انداز سے کہ بار بار امام کو زہر دیا جا رہا ہے، اور وہ عالم جوانی میں تڑپ تڑپ کے دنیا سے گزر گئے۔ ہاں میں کہوں گا اے امام جواد کہ جو باب الحوائج بھی ہیں، ان کے وسیلے سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ بغداد میں عالم غربت میں امام کو زہر دیا، جس کے اوپر بھروسہ ہو وہی زوجہ خیانت کر گئی۔ ہاں مگر امام علی نقی بطریق اعجاز پہنچ گئے، امام کو اپنے باپ کو غسل و کفن دیا، اپنے جد موسیٰ بن جعفر امام موسیٰ کاظم کے پہلو میں لے جا کر کے دفن کر دیا۔ 10ویں امام کو متوکل نے زہر دیا، کہاں مستعین نے زہر دیا ہے، متوکل کا انتقال پہلے ہی ہو گیا۔ 10ویں امام کی شہادت 254 میں ہو رہی ہے، اور وہاں جو معتز نے امام کو زہر دیا تو کس عالم میں کہ شہر سامرہ ہے، کم سے کم گھر والے ہیں، کم سے کم زوجہ ہے، کم سے کم بیٹا اسی سامرہ میں امام حسن عسکری موجود ہیں۔ مگر اس کے باوجود بھی امام کو جب متوکل نے زہر دیا تو امام تڑپ تڑپ کے دنیا سے گزر گئے۔ جب امام دنیا سے گزر گئے تو متوکل نے اعلان کروایا، اپنی فوج والوں کو بلایا اور آ کے سب سے کہا جاؤ دیکھو، اور دیکھنے کے بعد آ کے شہر میں اعلان کرو کہ متوکل کی کوئی خطا، معتز کی کوئی خطا نہیں ہے حاکم کی، بلکہ یہ اپنی موت دنیا سے گئے ہیں۔ ان کی شہادت کو چھپانے کی کوشش کی گئی، مگر اس کے باوجود بھی 11ویں امام موجود ہیں، اپنے باپ کو غسل و کفن دیا، ارے اسی شہر سامرہ میں بڑے عزت و احترام سے دفن کر دیا۔ میں کہوں گا اے مولا بس ایک جملہ، اے مولا جب آپ دنیا سے گئے آپ کا جوان بیٹا موجود تھا، آپ کی بیٹیاں بھی، آپ کی بہن بھی موجود تھی، آپ کی بہو بھی موجود تھی، یہ سب کے سب گھر کے اندر موجود تھے۔ آپ کو شہید کیا گیا، بیٹے نے آپ کو دفن کر دیا، آپ کے ناموس کی طرف کسی نے نظر نہیں اٹھائی، نہ کسی نے چادر چھینی، نہ کسی نے بچوں کو تماچے لگائے، نہ کسی کے اوپر پانی بند کیا گیا، مگر اے مولا ہاں آپ کے جد کے اوپر اتنی مصیبتیں پڑی ہیں کہ دنیا کا دستور یہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب 10ویں امام زہر کی شدت سے تڑپ رہے تھے تو 11ویں امام آگے بڑھے تھے، اپنے باپ کے سر کو اپنے زانو پر رکھا تھا، اسرار امامت منتقل ہوئے، جوان بیٹے کے زانو پر بوڑھے باپ کا دم نکل رہا ہے، مگر کربلا میں منظر الٹا ہے، بوڑھا باپ جوان بیٹے کے سرہانے آ رہا ہے۔ اے سید سجاد خدا حافظ و ناصر، ارے سید سجاد اٹھنا چاہتے ہیں، امام نے روک دیا، اے میرے لال ابھی کوفہ و شام کی منزلیں باقی ہیں۔ ہائے اس بیٹے نے کیسے برداشت کیا ہوگا جب زمین کربلا کو جھٹکے لگے، ایک مرتبہ سیاہ اندھیا جلی، اے بوبی اماں ارے ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، ارے خدا کسی بچے کو، کسی بیٹے کو، کسی جوان کو وہ منظر نہ دکھائے جو سید سجاد نے دیکھا۔ نہیں، ارے عصر عاشور ختم ہو گئی، شام غریبہ آ گئی۔ ہائے شام غریبہ کا وہ پلہور منظر کیسے سیدانیوں نے کاٹا ہوگا۔ 11 محرم کو یہ قافلہ چلا
تعالیٰ میں یہ جملہ یہیں پہ چھوڑ رہا ہوں، کل انشاءاللہ آخری مجلس میں عرض کروں گا، اے اربعین میں جانے والوں، اے اربعین میں جانے والوں، جب خیمہ گاہ جائیے گا جب خیمہ گاہ جائیے گا تو ایک بات پر غور کیجئے گا، آپ ذرا یہ غور کیجئے گا کہ زینب کا خیمہ کہاں پر ہے، عباس کا خیمہ کہاں ہے، سید سجاد کا خیمہ کہاں ہے، قاسم ابن حسن کا خیمہ کہاں ہے، حسین کا خیمہ کہاں ہے۔ زینب کا خیمہ ایسی جگہ نصب کیا گیا تھا جہاں چاروں طرف، ایک طرف سید سجاد کا خیمہ، ایک طرف ابو الفضل العباس کا خیمہ، ایک طرف قاسم ابن حسن کا خیمہ، ایک طرف علی اکبر کا خیمہ، ایک طرف حسین کا اور زینب کا ملا ہوا خیمہ، کہ اگر کبھی بھائی کا دیدار کرنا چاہے تو دوسرے خیمے میں جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ ہاں پورے راستے زینب کس انداز سے اپنے بھائی کو دیکھتے گئی ہیں، یہی تو وجہ ہے کہ جب 11 محرم کو یہ قافلہ چلا ہے اور زینب نے حسرت بھری نظر سے دیکھا ہے اپنے بھائی کو تو پہچان نہ سکی، اے بھیا، اے بھیا، ارے زینب آپ کی امانت لے کے جا رہی ہے، اے بھیا زینب کا وعدہ ہے، مگر اے اربعین میں جانے والوں، زینب کی آواز آج بھی کربلا میں گونج رہی ہے۔ جب زینب پلٹ کے آئی ہے تو کوہنیوں کے بل چلی، اے بھیا زینب ارے عابد کو بچا لائی، مگر اے بھیا ارے آپ کی سکینہ نہ بچ سکی، زندان شام میں رہ گئی۔ اے بھیا زینب بہت مجبور تھی، ارے سکینہ تماچے کھاتی رہی، تیری بہن کا ہاتھ بندھا رہا، وہ فریاد کرتی رہی، میں دیکھتی رہی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ الہی بحق الزہرا وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا، پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہمیں حق کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرما،